अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार के खात्मे के बाद पैदा होने वाले इंतखाबात महज एक दाखिली जमहूरी सरगर्मी नहीं बल्कि जनूबी एशिया और ख़ित्ते की बदलती हुई जोग्राफियाई सियासत का अहम मोड़ है। बांग्लादेश में 12 करोड़ 90 लाख वोटर्स, जिनमें 44% नौजवान हैं। इनकी तहरीक के बाद शेख हसीना को इक़्तिदार से हटना पड़ा। बांग्लादेश की यक इश्की यक ऐवानी मुकन्ना जातिया संसद की 300 बराह रास्त और 50 मखसूस ख़वातीन नशस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात के साथ जुलाई नेशनल चार्टर 2025 पर रेफरेंडम भी हो रहा है, जिसमें आईनी तरमीम का खाका पेश किया गया है। अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी बुनियाद ज़ियाउर रहमान ने रखी, अपने इत्तेहादियों के साथ दोबारा एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरी है। इसके सरबराह तारिक रहमान 17 बरस जलावतनी के बाद वतन लौटे हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी, जिसे 2013 में इंतखाबी पाबंदी का सामना रहा और जिसके 5 रहनुमाओं को जंगी जराइम में सजाए मौत दी गई, जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्रेशन बहाल करवा चुकी है और अब BNP की इत्तेहादी नहीं बल्कि हरीफ के तौर पर सामने है। नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी का जमात इस्लामी के साथ ही इत्तेहाद है। जमात इस्लामी की जानिब से एक हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी को भी मैदान में उतारा गया है, जो इस बात की अलामत है कि इस्लामी सियासत भी नई समाजी हकीकतों से हम आहंग हो रही है। बांग्लादेश के इंतखाबात बैरूनी ताकतों के लिए भी गैर मामूली अहमियत रखते हैं। अमेरिका और चीन बांग्लादेश को तिजारत, माशी मफादात के साथ साथ खलीज बंगाल और बहर हिंद की स्ट्रेटेजिक गुजरगाह के तौर पर देखते हैं। चीन के लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबे का अहम हिस्सा है, जबकि अमेरिका बांग्लादेश में चीनी असर खत्म करना चाह रहा है। मगर भारत के लिए ये इंतखाब सबसे ज्यादा हसास है। शेख हसीना के दौर में भारत को न सिर्फ तिजारती बल्कि स्ट्रेटेजिक फवायद भी हासिल रहे। भारतीय सरमायाकारों को बांग्लादेशी वसाइल तक रसाई मिली, जिस पर अंदरूनी मुल्क शदीद रद्द अमल पैदा हुआ और भारत मुखालिफ जज्बात उभरे। हसीना की माजूली के बाद बांग्लादेश में भारत के मुआशी इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुई और भारत को ये याद दिलाया गया कि उसकी 8 शिमाल मशरक़ी रियासतें जिस तंग राहदारी यानी चिकन नेक पर इन्हिसार करती हैं, वो बांग्लादेश की जोग्राफियाई दस्तरस में है। इसी सभी पस मंज़र में बांग्लादेश की पाकिस्तान से क़ुर्बत में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती, माशी और सकाफती मुआहदे ज़ेर अमल हैं। हालिया पाक भारत मैच के मौके पर पाकिस्तान के बांग्लादेश के हक़ में मौक़िफ़ ने अवामी सतह पर मुस्बत असर डाला है। इन इंतखाबात में अगर जमात इस्लामी कामयाब होती है तो पाकिस्तान, तुर्की और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं, जबकि BNP की कामयाबी मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी की राह हमवार कर सकती है। ये इंतखाबात दरअसल इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश एक खुद मुख्तार खारिजा हिकमत अमली की तरफ जाएगा, और सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहमी ताउन से जनूबी एशिया में भारत की बालादस्ती के चैलेंज कर सकते हैं। यही वो सवालात हैं जो इस इंतखाब को बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए फैसला कुन बना रहे हैं, और यही हमारा आज का पहला मौजू है जिस पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बांग्लादेश के बैलेट बक्सों में डाला जाने वाला वोट महज जातिया संसद की नशस्तों की जंग या जनूबी एशिया की स्ट्रेटेजिक बसात पर नई सिमत का आगाज। आमिर साहब, 12 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं, 44% नौजवान शामिल हैं और ये तलबा तहरीक के बाद की सूरत हाल है। अभी जो हालिया सूरत हाल में हमारे सामने आ रहा है, टर्न आउट बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि बिल्कुल अभी इब्तदाई नताइज वहाँ पर सामने आ रहे हैं, मगर ये फरमाइएगा कि ये जो बांग्लादेश का इंतखाब है, ये सिर्फ क्या वहाँ की हुकूमत नहीं बल्कि उसके पूरे रियासती ढांचे में तब्दीली लाने जा रहा है? एब्सोल्युटली आयशा, ये 15 साल एक ऐसी पार्टी की हुकूमत जिसकी सोच आमराना थी, अपनी पार्टी के अंदर भी और दूसरी जमातों की तरफ भी। फिर उसे पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सामना करना पड़ा जिसमें सैकड़ों लोग हलाक हो गए। लेकिन इसके बावजूद अगर 2 साल के अंदर अंदर इंतखाबात हो रहे हैं तो ये वाज़ेह तौर पर उस पॉलिटिकल विल की अक्कासी करता है जो कि बांग्लादेश के अवाम में मौजूद है, आगे बढ़ने की पॉलिटिकल विल। और ये इन इंतखाबात के लिए को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देती है। ये पाकिस्तानी इंतखाबात से इस लिहाज से बहुत मैं मुख्तलिफ इसको समझता हूँ, जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा चेहरों की तब्दीली की तवक्को रख सकते हैं। ये एक बहुत फार रीचिंग रिफॉर्म्स की एक ख्वाहिश का इजहार इसके अंदर हमें नजर आता है। और ये जो आपने टर्न आउट की बात की, उसकी एक वजह तो ये है कि अवामी लीग के ऊपर बैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से टर्न आउट निस्बतन कम शायद हमें नजर आए इंतखाबात के। लेकिन इस बैन के बावजूद एक अहम बात यह है कि अगर आप बांग्लादेश के अंदर या बाहर के मुबस्सिरीन को सुने बांग्लादेश के इंतखाबात पर, तो उन सब का यही एक तकरीबन एक इत्तेफाक उनमें पाया जाता है
کہ عوامی لیگ پر بین کے باوجود، اچھا ہے کہ نہ لگتا یہ بین، لیکن اس کے باوجود جو پچھلے 3 انتخابات حسینہ واجد کے دور میں ہوئے ہیں، یہ والے انتخابات شاید پھر بھی ان تینوں سے زیادہ فری اور فیئر الیکشن ہوں۔ تیسری ایک بہت بڑی وجہ جو ان انتخابات کی اہمیت کی میری نظر میں ہے جی وہ کہ یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے حسینہ واجد کے جانے سے اور انتخابات کے بیچ میں، اس میں جو یونس صاحب کی انٹرم گورنمنٹ تھی وہ عوام سے لا تعلق نہیں رہی، وہ عوام سے بڑی انگیج رہی۔ اس دوران جرائد چارٹر سائن ہوا جس کے اندر وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا ذکر ہوا کہ آئندہ ریاستی ڈھانچہ کیا ہو سکتا ہے، کیا بہتر ہو سکتا ہے، پرانے میں کیا خامیاں تھیں، ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ ایک ریفارم پروگرام دے کر اس پر تیزی سے عمل درآمد شروع کر دیتی، ان کو بھی اس کے عمل درآمد کو ہی ان انتخابات کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو ایک ایسے ملک کے لیے جو آج سے 20 سال پہلے عائشہ، جس کے بارے میں دنیا کا کہنا تھا کہ وہ ایشیا کی ایمرجنگ اکانومیز میں سب سے زیادہ آگے ہوگا، 2020 تک وہ سب سے بڑھتی ہوئی معیشت ہوگی ایشیا کی، ان کے لیے اس بیک گراؤنڈ کے اندر انتخابات ہونا میرا خیال ایک انتہائی اہم انتخابات ہیں، اور یقیناً یہ ہماری پوری جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر یہ اثر انداز ہوں گے۔ عامر صاحب مختصراً یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر امریکہ چائنا کی بات کر لی جائے، خطے میں انٹرسٹ کی بات کر لی جائے، پھر بنگلہ دیش میں انٹرسٹ کی چائنا کی بات کر لی جائے، کیا وہ بھی اپنے اسٹریٹجک مہرے ترتیب دے پائیں گے اس پوری صورتحال میں؟ ایبسلیوٹلی جی، کیوں وہ اتنے ایک اہم ملک سے دور تو نہیں رہ سکتے، ڈس انگیج تو نہیں رہ سکتے، لیکن یہاں ایک نیا فیکٹر جو میرا خیال ہے جس کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا اینڈ دے ول ہیو ٹو ٹیک اٹ انٹو اکاؤنٹ، وہ یہ ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے دہائیوں کی ناراضگی کے بعد تقریباً اوور نائٹ ہماری جو تعلقات کے اندر امپروومنٹ آئی ہے اور جو قربت ہمیں آئی ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، تو اب ایک طرح سے یہ 2 ایلائز ہوں گے جو کہ ظاہر ہے کہ اپنی مفادات کے اوپر باقی کی دنیا سے ڈیل کریں گے، لیکن ان اپنے مفادات کو بھی یہ بجائے اس کے کہ انڈیویجولی دیکھیں، صرف انفرادی طور پر ہر ریاست، ان دونوں ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھیں، یہ پس پردہ یہ ایک دوسرے سے مشاورت بھی رہے گی یہاں پر، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل بارگیننگ سچویشن ہے اس کو تھوڑی سی گہرائی اور وسعت اور ڈیپتھ بھی ملے۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، بنگلہ دیش کے ریاستی ڈھانچے میں بھی تبدیلی آئے گی کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ انتخاب جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی کے تصور کو چیلنج کرنے کا آغاز بن سکتے ہیں؟ جی آپ درست کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے 2024 کا جو بنگلہ دیش میں انقلاب تھا وہ بہت بڑی تبدیلیاں لانے جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح کا انقلاب آتا ہے تو وہ پوری بساط کو الٹ دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے بساط بچتی ہے۔ اب حسینہ واجد صاحبہ 2008 کے بعد سے انہوں نے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دیا، تو سب سے پہلا ٹیسٹ تو یہ تھا کہ اس انقلاب کے بعد یہ جو درمیان میں وقت گزرا 1.5 سال کا، کیا اس کے بعد جمہوریت بحال ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ سب یہ سوال کر رہے تھے۔ تو یہ پہلی خوشائند بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش واپس جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، یعنی ڈیموکریسی کے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے۔ وہاں ڈکٹیٹرشپ مضبوط نہیں ہوئی، وہاں ایسا نہیں ہوا کہ انٹرم گورنمنٹ ایک ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کر لے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہیں اندرونی تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ڈائنیسٹیز اور نئی فورسز کے درمیان میں مقابلہ ہے، ایک طرف پرانے خاندان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، دوسری طرف نئی فورسز جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا ہے یوتھ نے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یوتھ نے 2008 کے بعد سے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف جنزی کے ہیں، بلکہ ملینیلز کو بھی آپ گن لیں کہ انہیں ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا، وہ پہلی دفعہ ووٹ ڈال رہے ہوں گے، فری اینڈ فیئر ووٹ پہلی دفعہ ڈال رہے ہوں گے۔ تو جب جنزی اور ملینیم دونوں پہلی دفعہ ووٹ ڈال لیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کریں گے، تو نئے ٹرینڈز اس میں ایمرج کریں گے۔ اور اندرونی طور پر ہمیں 2 لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، آئیڈیالوجی کی بھی، آئیڈینٹی کی بھی۔ یعنی ایک اسلامی شناخت والی پارٹی جسے اسلامسٹ کہتے ہیں وہ ابھر کر سامنے آئی ہے پہلی بار ایک بڑی طاقت بن کر، جس کو سپریس کیا گیا، دبایا گیا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے لیڈرز کو پھانسیاں چڑھائی گئیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کی، ان کی جس کو لبریشن کہتے ہیں، اس کے خلاف تھی، پاکستان کے انتہائی دوست ہے۔ تو
तारीखी तौर पर बांग्लादेश सेक्युलर रहा है, तो सेक्युलरिज्म और इस्लामिज्म उसके दरमियान में भी वहाँ मुकाबला है। फॉरेन पॉलिसी जो आपकी बात है, जो अहम बात है कि जो जियो पोलिटिकल पिवट है, बांग्लादेश ने हमेशा 2008 से पहले ख़ास तौर पे बीएनपी ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा फ्रेंडली थे, जो उस दरमियान में डिक्टेटरशिप्स आई उन्होंने भी बैलेंस रखने की कोशिश की, पाकिस्तान से दोस्ती रखने की कोशिश की। बांग्लादेश के अवाम में, मैं कई बार बांग्लादेश गया हूँ और मैंने देखा है कि बांग्लादेश के अवाम में पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत और दोस्ती पाई जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। लेकिन हसीना वाजिद ने उसको हराम करार दे दिया कि आप पाकिस्तान का झंडा लेकर नहीं जा सकते स्टेडियम में। आपको याद है कि 2008 से पहले जब मैच होते थे पाकिस्तान का किसी मुल्क के साथ बांग्लादेश में, तो हजारा लोग स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान के लिए चीयर करता था, हजारा लोग पाकिस्तान के झंडे लेकर आते थे, जिसको हसीना वाजिद ने मना किया। तो अब बांग्लादेश नए सिरे से रीअलाइन कर रहा है, भारत के साथ भी रीअलाइन कर रहा है, भारत से दूर गया है, पाकिस्तान के, चीन के ज़्यादा करीब आया है। मेरा ख्याल है वो एक बैलेंस रखेगा और भारत जिस तरह की बदमाशी का एटीट्यूड रखे हुए है, जिस तरह वो डोमिनेट करता है रीजन को, उसके खिलाफ एक वहाँ जिद्दोजहद मौजूद है, जिसके नतीजे में हमने देखा है अभी भी क्रिकेट के केस में भी मिसाल के तौर पे हमने देखा है कि ये दो मुल्क करीब आए हैं। और जब जनूबी एशिया के ये दो मुल्क करीब आते हैं तो जनूबी एशिया की जो सिचुएशन है उसमें बहुत सी तब्दीली आ जाती है। खुद भारत को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खतरात महसूस हो रहे हैं। सही कि अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि बांग्लादेश भी एक ऐसा मुल्क है जो उसके साथ हॉस्टाइल है, जो पाकिस्तान का दोस्त है, जो चाइना का दोस्त है। तो बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बात वाज़ेह होती जाएगी कि इन तब्दीलियों के बाद कैसा नया बांग्लादेश सामने आता है। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, अवामी लीग आउट है, बीएनपी और जमाते इस्लामी की नई सफबंदी है, बांग्लादेश की सियासत में ताकत का तवाजुन किस हद तक तब्दील होगा? दूसरा, खित्ते की सियासत में बांग्लादेश की भारत से दूरी है कि मोहम्मद यूनुस ने भी पहला सरकारी दौरा चीन का किया जो उनकी स्ट्रेटेजिक तब्दीली का इशारा है, खित्ते में किस तरह की तब्दीली मुमकिन है? आशा, देखिए ये बहुत देर पा और बहुत ही जिसे कहना चाहिए अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। उसका भी तस्करा भी हुआ कि ये डोमेस्टिक जो बांग्लादेश की सियासत है और माशरत है और जो वहाँ पे डेमोग्राफिक इस वक्त बैलेंस है, वो भी वहाँ की जो मुकामी सियासत है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है और उसमें एक ऐसी तब्दीलियां रूनुमा करने जा रहा है जो कि शायद आज से चंद साल पहले उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। देखिए, आज से 2-3 साल पहले तक तो यूं लगता था कि शेख हसीना वाजिद को कोई हिला नहीं सकता, जिस तरीके से उन्होंने तमाम जो सिस्टम था और इदारे थे उनके ऊपर अपनी गिरफ्त को इतना मजबूत कर लिया था और 3 बार उन्होंने वो इलेक्शन में जीती अपने पसंदीदा मनमानी से और अपनी तर्ज के इलेक्शन से। और फिर जो कुछ हुआ बांग्लादेश में वो भी सब वाकिफ है, वहाँ की अदलिया के साथ, अफवाज के साथ, आइन के साथ, अपोजिशन के साथ, मीडिया के साथ, वहाँ की सिविल सोसाइटी के साथ एक पूरा अथॉरिटेरियन जिसे कहना चाहिए तकरीबन सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम कर दी थी शेख हसीना वाजिद ने। उसका जो अब रिएक्शन आया है वो रिएक्शन भी काबिल जिक्र है क्योंकि उसमें नौजवानों की जो तहरीक है और नौजवानों की जो उमंगे हैं वो इस वक्त सबसे आगे हैं बांग्लादेश के अंदर तब्दीली रूनुमा करने में। और इस इलेक्शन में भी अभी आप देखें कि जो आदादो शुमार आए हैं कि 2 बजे तक दोपहर के तकरीबन 50% वोटिंग टर्न आउट था इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। इसका यही मतलब है कि जब तक पोलिंग क्लोज हुई होगी तो उससे भी ज्यादा लोगों ने वोट डाले होंगे। ये पिछले इलेक्शंस के टर्न आउट से ज्यादा है। गोया के नौजवानों की तादाद, काफी बड़ी तादाद ने वोट डाला है और उन नौजवानों की जो सबसे अहम नुक्ता खारिजा पॉलिसी के हवाले से है कि उनको इंडिया से बेहद शिकायत है क्योंकि वो ये समझते थे कि शेख हसीना वाजिद को इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि अभी भी कर रहा है, वहीं पर वो मौजूद है। और जो भी उनसे गिले शिकवे थे बांग्लादेश के अवाम के, ख़ुसूसन नौजवानों के, उसमें वो भारत को भी कसूरवार ठहराते हैं। इसलिए अगर कोई भी अब जो गवर्नमेंट आएगी
اس کو یہ پالیسی جو ہے ہندوستان کے ساتھ اس کو بدلنا ہی پڑے گا، جیسے کہ موجودہ نگران حکومت نے یا انٹرم حکومت نے یہ پچھلے 1.5-2 سال میں بدلی ہے. اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان کے یہ خیال تھا کہ بنگلہ دیش کی صورت میں اس کو ایک قابل اعتماد سیٹلائٹ ملا ہے، جس سے کہ وہ اپنی ایک سائٹ جو ہے ڈیفنس کی اس کو نہ صرف کور کر سکتا ہے، بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مستقل دوری جو ہے وہ بھی انڈیا کو سوٹ کرتی تھی. اور لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، بلکہ چین کے ساتھ جو بنگلہ دیش کے روابط ہیں ان میں اور تیزی آئی ہے. اور اب یہ چین کا کیمپ ہے جنوبی ایشیا میں، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، نیپال شامل ہو چکے ہیں. ماں سوائے ہندوستان کے سارے ہی ممالک جو ہیں وہ اس چائنیز کیمپ میں ہے، جو کہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہے اور بہت بڑی خارجہ محاذ پر شکست بھی ہے. جی عائشہ، درست ہو گیا رومی صاحب. شہزاد چودھری صاحب، بنگلہ دیش کا انتخاب خود بنگلہ دیش کے نوجوان کے لیے کہ وہاں پر ایک تحریک چلی، 1400 جانوں کی قربانی دی گئی، کیا تبدیلی لا رہا ہے؟ بنگلہ دیشی ریاست کے اسٹرکچر میں کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش کا کردار کیا ری ڈیزائن ہونے جا رہا ہے؟ بڑی قوتیں اس انتخاب کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ یورپی یونین کے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا 26 کا جمہوری عمل ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں. میرے خیال میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ان کا اندرونی ساخت ہے، اندرونی ڈائریکشن ہے، سمت ہے جو وہ تعین ہو رہی ہے اس وقت. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد 40% غالباً جو جین زی یا اس قسم کے ینگر ووٹرز جنہیں کہا جاتا ہے 30-35% سے عمر کے کم جو لوگ ہیں ان کے ووٹس ہیں. تو اگر اس قسم کی بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آئندہ کا بنگلہ دیش کس رستے پہ چلتا ہے، کس سمت پہ چلتا ہے، اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا. اس حد تک تو اسٹریٹجک میں مانتا ہوں اس کو، کیونکہ ابھی جو فیصلے ہوں گے، ابھی جو رستہ پکڑے گا وہی اب غالباً جب تک یہ پود بڑھتی جائے گی اپنی عمروں کے اندر اور قائم رہے گی تو غالباً وہ وہی نظریہ لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اس کے اندر میں اس کے جو باہر کے افسانے ہیں وہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہ اس حد تک تبدیلی ضرور. لیکن دوسری بات ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ بنگلہ دیش کا شاید اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکا، کہ جب بھی اس کو موقع ملے گا، جب بھی 5 سال بعد 10 سال بعد جب بھی ملے تو وہ جب حصہ واپس آتا ہے تو اس کی کیا اثرات ہوں گے اور اس سے کیا کس قسم کا ڈائریکشن دوبارہ سے ری ڈیفائن ہوتا ہے اس کا بھی ایک اثر آئے گا. تو یہ دو چیزیں ڈٹرمن کریں گے. لیکن جین زی یا ینگر ووٹرز کا ہونا ایک بہت بڑا ایک اسٹیبلش کرتا ہے کہ آئندہ کا مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ طے ہونے جا رہا ہے. اس سے آگے آ جائیے کہ کیا اس کے اندر اتنی اس کی وسعت، اس کی وزن بنگلہ دیش کا خود اپنے تئیں اتنا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کی سیاست کو بدل کے رکھ دے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ بنگلہ دیش بذات خود باوجود اس کے کہ اس نے بہت اچھی ترقی کی ہے، وہ پھر بھی ایک $500 بلین کی اکانومی ہے. اس کے اوپر پھر بھی اب اس وقت 112-113 ارب کا ڈالرز کا ایک اس کے اوپر قرضہ ہے جو کہ دنیا کا قرضہ ہے، اور یہ مکمل قرضہ ظاہر ہے اس نے کسی نہ کسی تو ایک ڈپینڈنٹ اکانومی، ایک ڈپینڈنٹ نیشن ہے. جو ڈپینڈنٹ اکانومی یا ڈپینڈنٹ نیشن ہوگی، چاہے قرضوں کے مد میں ہو، چاہے کسی اور مد میں ہو، یا کسی سے امداد لینے کی مد میں ہو، تو بدقسمتی سے کوئی اتنی آزاد ہو نہیں سکتی. اور جو آزاد نہ ہو سکتی وہ اپنا رستہ بھی آسانی سے متعین نہیں کر سکتی. ہاں، آپ اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چین اور انڈیا میں سے کس کی امپورٹنس زیادہ بڑھے گی. اگلے 3-4 سال کے لیے چین آپ کو زیادہ حاوی نظر آئے گا. بھارت کا جو اثر تھا وہ ظاہر ہے کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد کم ہو گیا. امریکہ بھی نظریں لگائے بیٹھا ہے اسی جگہ پہ. اس کی اگلا جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے جین زی کے بعد یا ینگر ووٹر وہ یہ ہے کہ اس کی جو اپنی لوکیشن ہے وہ انڈین اوشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ بہت اس کا اثر و رسوخ ہے، اور وہ اس نظر میں ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر چائنا کی کو ریپلیس نہ کر سکے لیکن اس کے برابر کھڑا رہے انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ڈیپینڈنٹ نیشنز دونوں اطراف میں بیلنس لے کے چلتی ہیں. دیکھیے یہ وہی بنگلہ دیش ہے جو 1971 میں بھی وہیں پہ تھا فزیکل لینڈ مارکس کے حساب سے. بے شک آج کیپیسٹی بڑھ گئی لیکن کتنی بڑی ہوگی، فوج کتنی مضبوط ہوگی. تو ہم جب اس وقت کچھ نہیں کر پائے 1971 میں، تو اب وہ بنگلہ دیش کی افواج کیا کر پائیں گی ایز فار ایز پاکستان انٹرسٹ کنسرن. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ایک اچھا حلیف، ایک اچھا دوست مل جائے گا، لیکن کب تک؟ اگلے کو تک، اگلے الیکشن تک، اگلے اپسرج تک، اگلی ایک اور ایجیٹیشن تک. تو یہ بنگلہ دیش کی تاریخ ہے بدقسمتی سے جو کہ ہمارے سامنے بار بار دہرائی جاتی ہے ہر چند سالوں کے بعد. حسینہ واجد نے
ایک جبر کے ساتھ ایک نظام کو چلائے رکھا جو الٹیمیٹلی گیو اپ کر گیا. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش سے یہ توقع کرنا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں ایک اسٹریٹجک سمت کرے گا، میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش خود ضرور تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اس سے امید ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک نہ صرف فعال ممبر ہوگا لیکن پاکستان کا حلیف بھی ثابت ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیا وہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کے کھڑا ہوگا، یہ بھی زیادتی ہوگی. میرا خیال ہے پاکستان کو اپنا وزن خود سے اٹھانا پڑے گا. بنگلہ دیش شاید اس قابل نہ ہو کہ وہ آپ کا وزن اس طرف سے اٹھا سکے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ایک سیاست دان ملک کی گورننس بہتر کرنے کے لیے اپنی پرتشدد ذہنیت یا سوچ کو سامنے رکھ رہے ہیں یا ملکی سیاست دانوں کو تھریٹن کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر فیصل واؤڈا کے حالیہ بیان میں گزشتہ 30 سال کے 500 سے 5000 سیاستدانوں کو گولی مارنے یا پھانسی دینے کی بات نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ سیاسی شعور اور ذمہ داری کی کمی کو ظاہر کرتی ہے. ایک سینیٹر ہونے کے باوجود یہ بیان ملک کے سیاسی نظام اور جمہوری اقدار کے لیے خطرے کی علامت ہے. اس تناظر میں 3 اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بطور سینیٹر فیصل واؤڈا کا یہ ذہنی رویہ قومی سیاست کی سنجیدگی سے ہم آہنگ ہے؟ پاکستان میں جمہوری عمل اور قانونی فریم ورک کے تحفظ کے لیے سینیٹر اور دیگر سیاستدانوں سے ذمہ دارانہ گفتگو کی توقع کی جاتی ہے، نہ کہ اس قسم کی پرتشدد سوچ یا پرتشدد تجاویز کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کی سیاسی تاریخ بشمول امریکی شہریت چھپانے، 2018 کے متنازع انتخابات میں کراچی سے شہباز شریف کو شکست دینے، عمران خان کے وزیر بن کر سیاستدانوں کو ٹانگ دینے جیسے بیانات فیصل واؤڈا کے سیاسی کردار پر کیا سوال کھڑا کرتے ہیں؟ کیا ایسے بیانات سیاسی شعور کے عکاس ہیں یا صرف ذاتی مفادات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ کیا کسی شخص کی دماغی اور فکری صحت پر شک پیدا ہونے کے بعد بھی اسے سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ اگر ایک سینیٹر عوامی بیان میں اتنے شدید تشدد کی بات کر سکتا ہے تو اس سے نہ صرف عوام میں خوف اور الجھن پیدا ہوتی ہے بلکہ سیاسی نظام پر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کا حالیہ بیان صرف موضوع تنقید نہیں بلکہ قومی سیاست کے لیے فکر انگیز بھی ہے. جمہوری اقدار اور سیاسی شعور کے تقاضے یہ ہیں کہ سیاستدان اپنی زبان اور عمل میں احتیاط کریں اور ملک کے مسائل کو تشدد یا انتقام کی سوچ سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. سوال اس طرح سے: 500 سے 5000 سیاستدانوں کو سڑک پر گولی مار دیں یا پھانسی لگا دیں تو مسائل حل؟ فیصل واؤڈا سینیٹر کی پرتشدد سوچ کیا صرف تنقید کا موضوع یا قومی سیاست کے لیے ایک انتباہ بھی؟ زیغم صاحب، اس تھاٹ پروسیس کو کیا کہیں گے کہ جس کو ایک نہیں کئی بار دہرائیں، نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پر دہرائیں، اس کی اونرشپ لیں، یہ تو پورے نظام کو تھریٹن کرنے والی بات نہیں ہے؟ یہ صرف نظام کو تھریٹن کرنے والی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کو بھی تھریٹن کرنے والی بات ہے. پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے تشدد کے خلاف برسر پیکار ہے، تشدد سے نمٹ رہا ہے، تشدد کی سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو تشدد ہے، جو عملی تشدد ہے، یعنی جو ایکٹیو وائلنس ہے، فزیکل وائلنس ہے، اس کے پیچھے یہ جو زبانی وائلنس ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یہ جو سمبولک وائلنس ہے، کلچرل وائلنس ہے، یہ زبان، کیونکہ یہ زبان کا وائلنس انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی طرف لے کر جاتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور اجاگر کرتا ہے کہ اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں. آپ وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ 500 سے 5000 سیاستدانوں کو جو ہے سزائے موت دے دیں. اب پہلی بات تو یہ کہ اگر 500 سیاستدانوں کی بھی لسٹ بنائی جائے پاکستان میں، اس میں بھی تو یہ خود شامل ہوتے ہیں. اگر سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹس کو آپ کمبائن کر لیں، سب سے بڑے سیاستدان تو وہاں ہوتے ہیں نا، منتخب لوگ، تو وہ بنتے ہیں 435، یعنی 500 سے بھی کم. اور پھر اگر پھیلاتے جائیں تو پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں رہے گا کہ وہ اس میں شامل ہوں. تو وائلنس کی طرف اکسانا ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی، اسلام میں بھی چند مخصوص جرائم میں، انتہائی سخت جرائم میں، جن کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے. کسی کی زندگی لینا صرف ریاست کا حق ہوتا ہے، اور ریاست وہ زندگی قانون کے تحت لیتی ہے. یا تو اس نے ہتھیار اٹھائے ہوں، ریاست کے خلاف لڑے تو ریاست کو حق ہے اس کا جان لینے کا، یا پھر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، وہ کرائم کیا ہو
जो उस रियासत की कानून की किताब में सज़ाए मौत का मुस्तहिक हो। इसके अलावा कोई शख्स और ख़ुद रियासत भी किसी की जान नहीं ले सकती। जमहूरी मुल्कों में, महज़ब माशरों में यह असूल है सियासत में कि सियासतदान दूसरे सियासतदानों पर किसी ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम भी नहीं लगाते, खाली इल्ज़ाम नहीं लगाते जिसकी सज़ा मौत हो सकती हो। सही। देखिए, सियासतदान जन्म भी सियासी लेते हैं, बिल्कुल, उनकी मौत भी सियासी होती है। सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो सियासी जन्म लें, सियासी मौत मरें, और ये हक सिर्फ अवाम को होना चाहिए कि वो किस सियासतदान को मुंतखब करते हैं, किसको सियासी मौत मारते हैं। ठीक हो गया। आप जाइए, जो आपको नापसंद है अवाम के पास जाएं कि आप इन 500 सियासतदानों को सियासी तौर पर ख़त्म कर दें। वो आपकी बात मानते हैं तो ठीक है। दुरुस्त, ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, फैसल वाडा का अपना पूरा सियासी करियर मुतनाज़े बयानात और हरकत को सामने रखा जाए और फिर वो उसी तरह की बात करके एक के बाद एक चैनल पर बैठ के उसको ऑन करते हैं और मजीद प्रीच करते हैं। क्या फैसल वाडा की फिक्री सेहत पर सवालात उठाना बहुत ज़रूरी अमल, बात होना और उनको रोकना अहम बात नहीं है या गैर ज़रूरी बात है? देखिए, आप जो कुछ आपने कहा है मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, और ये बात तो हम मुतवातिर कहते आए हैं कि इस तरह के किरदार जो हैं उनको क्यों इतनी पजीराई मिलती है, क्यों उनको सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो मिल जाती हैं जब वो एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने अपनी नेशनलिटी छुपा कर एक मुतनाज़ा इलेक्शन में एक सीट जीती थी, और फिल फॉर उनके तमाम उस मसले को कवर अप करके उनको दोबारा से एडजस्ट कर लिया जाता है। नंबर एक। नंबर दो, क्यों वो पाकिस्तान के मीडिया पर जो है मुस्तकिल उनको वो अहमियत दी जाती है जिसकी गालिबन वो मतकाजी नहीं है, और अगर वो अहमियत का सोर्स ये है कि चूंकि वो करीब है मुक़तदरा क़ुव्वतों के साथ, तो वो भी कोई अहम एक हवाला नहीं बन सकता इस कदर मीडिया प्रोजेक्शन का। तो मेरे ख्याल से फैसल वाडा से ज़्यादा जो लोग उनको सपोर्ट और प्रमोट और उनको आसमान पर चढ़ाते हैं और चढ़ाते रहे हैं, उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए। और उसमें साबिक हुकूमत भी शामिल है जिसने कि वो बड़े करीब थे साबिक वजीर आजम इमरान खान के, और उनके वजीर भी थे। रज़ा रूमी साहब, वो उनका सियासी साथ तो छोड़ चुके हैं। इमरान खान भी बड़ी इनकलाबी सोच रखते थे, तहरीरों में भी लिखते रहे, कहते भी रहे, मगर उनकी सोच से आज़ाद नहीं हुए, सियासी साथ छोड़ चुके हैं। जी, सियासी साथ वो छोड़ा है, लेकिन आप ये याद रखें कि उस जमाने में भी उनको बहुत ज्यादा ये वही तो उभर कर ये इनकी अहमियत सामने आई। और अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो उस तरह की कैरेक्टर्स को पाकिस्तान की सियासत में पनपने का मौका और एक साजगार माहौल फराहम करते हैं, यकीन जानिए वो उनसे सवाल करना ज्यादा जरूरी है, फैसल वाडा से भी। और मैं ये भी अर्ज आपको कर दूं कि ये इस तरह के तजुर्बात जो हैं, इस तरह की शख्सियात के हवाले से या उनके थ्रू जो तजुर्बात किए जाते हैं वो भी कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि उल्टा वो महंगे पड़े हैं, गले ही पड़े हैं बनाने वालों के। बस इतना ही कहूंगा। जी, दुरुस्त हो गया रज़ा रूमी साहब। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल वाडा साहब के बयान पर हम बात कर रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब एक टीवी पे बात करके दूसरे टीवी पे जब वो इसकी ओनरशिप ले रहे हैं तो वही गुफ्तगू में कहते हैं कि मुझे कभी किसी के बाप ने सेनेटर या वजीर नहीं बनाया। क्या वाकई वो अपने दम पर एमएनए, वजीर और सेनेटर बनते रहे या जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? मेरा ख्याल है वो एक चीज़ तो बहुत बेहतर समझे हैं, और वो ये है कि जितनी भी आप लग़व बात करेंगे पब्लिकली और जितने भी आप कंट्रोवर्शियल बात करेंगे पब्लिकली, उतने आप ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। और शायद मकबूलियत हमारे यहाँ इसी का नाम है कि आपको कितने चैनल बुलाते हैं अपने मेन प्रोग्रामों में और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स के अंदर। अगर ये पैमाना है तो फिर वो वाकई अपनी इस सोच में कामयाब हैं। गो के जो वो बात करते हैं, जैसा आपने जिक्र किया, वो सिवाय दिवालियापन के और कुछ भी नहीं। यानी मैं तो हैरान हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम में एक खास शख्सियत का जिक्र बड़े अरसे बाद नहीं हो रहा, लेकिन आपने रिप्लेस भी किया तो किसके साथ कर दिया? मैं तो अब इस चीज पे परेशान था कि ये फैसल वाडा साहब का जब फिक्री सोच कैरी करें ना शहजाद साहब, आप मेन स्ट्रीम पर बैठकर पुरतशद्दुद थॉट प्रोसेस को देंगे तो वो तशद्दुद को ही जन्म देगा। हम तो इससे लड़ रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, अच्छी बात है, आई एग्री विद दैट। तशद्दुद के ऊपर जो जगम साहब ने जिक्र किया बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात यह है कि बेशक हमें बेशुमार शिकायत होंगी अपने सियासतदानों से, खासतौर पर पिछले 40-50 साल के अंदर,
اور وجہ بنتی بھی ہے، پاکستان میں بہت کیپیسٹی قابلیت ہے آگے بڑھنے کی، لیکن اپنی لیڈرشپ اور لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے اتنی تیزی سے جتنا بڑھنا چاہیے تھا. یہ شکایت جائز ہے اور ہے ہمارے نظام میں. اب اس کی ذمہ داری ایک ادارے کو دے دیں یا سب کو دے دیں یا صرف سیاستدانوں کے پلڑے میں ڈال دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک چیز ہمارے واضح ہونی چاہیے اور ہمارا مقصد یہ ہے یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا، اس قوم کا مستقبل سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہی ہے اور انہی کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور ان کی مدد کو آئے یا ان کو شامل ہو یا کسی بھی طریقے سے کوئی اور نظام لے کے. ہم اس وقت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. مستقبل اور آج کا دن بھی سیاستدانوں کا ہی ہے. آج بھی فیصلے انہی کو کرنے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام اور ہماری قوم کے لیے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جب بحث کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے کالمز لکھتے ہیں یا باقی چیزوں جگہ اتنے سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، اس سے ہم اپنی گورنمنٹ کے جو منسٹرز یا سیکرٹریز یا جو بھی حکومتیں ہیں جس حد تک ممکن ہو ہم اپنا کوئی حصہ ڈالتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے گائیڈنس کے طور پہ لے لیا جائے. وہ ہمارا کام اور ہمارا فرض بنتا ہے پاکستانی ہونے کے ناطے. دوسری بات، اس حکومت کو سٹرکچرز یا اس نظام کو سٹرکچرز اور پروسیسز ان کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے کہ سٹرکچرز بہت بہت فعال ہوں اور پروسیسز شفاف ہوں. اگر یہ دو چیزیں جائیں گی تو ہمارے سیاستدان اور ہماری سیاست آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. وہی ہمارے مستقبل کے لیڈر ہیں، انہی کو کیری کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ واڈا صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے جو ذمہ داری آپ نبھا رہی ہیں یہی سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. عامر صاحب، ایک سابق وزیر اور سینیٹر تشدد سے مسائل حل کرنے کی تجویز دیتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو نہ ماننے والوں کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے. کے پی اور بلوچستان میں ہم آپریشنز بھی دیکھ رہے ہیں. اگر ایک سینیٹر ایک سیاستدان تشدد کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ عائشہ، میں شہزاد چودھری صاحب کی بات کو کچھ اس طرح سے آگے بڑھانا چاہوں گا کہ 80 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر سرمایہ کاروں کا ایک ایسا طبقہ سامنے آیا جس کا بظاہر آرٹ یا کریٹو ایکسپریشن کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق تو نہیں تھا، لیکن ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھارت میں فلمیں بنانے کا کاروبار جو ہے وہ کافی منافع بخش ہے. اب کیونکہ وہ آرٹ اور کریٹو ایکسپریشن کو تو نہیں سمجھتے تھے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سے قطع غرض کہ فلم میں کوئی کہانی ہو نہ ہو، کوئی اداکاری، کوئی ہدایت کاری ہو نہ ہو، بس ایک بھڑکتا ہوا اگر آئٹم نمبر شامل کر لیا جائے تو اسی کی بنیاد کے اوپر وہ فلم ہٹ ہو سکتی ہے اور ان کی سرمایہ کاری پہ ان کو اچھا خاصا منافع مل سکتا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں نا اس طرح کے سیاستدان بھی ایک آئٹم نمبر کا کردار ادا کرتے ہیں. اور بالکل جس طرح سے بھارتی سرمایہ کاروں کے اس طبقے کا آرٹ اور کریٹو ایکسپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو سمجھ ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی. سیاست جو ہے وہ دلوں میں رنجشیں ختم کر کے وہاں پر محبت جگانے کا نام ہوتا ہے. وہ مختلف مکتبہ فکر کے سوچ کو کے بیچ میں پل بنانے کا کام ہوتا ہے. دیکھیں، اگر 500 اور 5000 لوگوں کو مار کے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے نا، تو ایران دنیا کا نمبر 1 اس وقت ملک ہوتا ہے، اور شاید روانڈا ان سے بھی بہت اوپر ہوتا ہے جہاں پر 100 دنوں کے اندر 8 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ان کی باتوں کو انتباہ کے طور پہ لینے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان کی انٹلیکچوئل بینکرپسی کا ایک اظہار سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں مدد کرتی ہیں یہ سمجھنے میں کہ آج کل کی نوجوان نسل ہمارے اس طرح کے سیاسی طبقات سے اتنی متنفر. درست ہو گیا. مگر میرے خیال میں یہ صرف آئٹم نمبر نہیں بنتے بلکہ پیغام رساں بھی بنتے ہیں اور ملک کی سیاست کے لیے تھریٹن بھی ہوتے ہیں، تھریٹن کرتے ہیں. تو زمینی حقیقت یہ ہے کہ پرتشدد سوچ ہو یا پھر عمل، یہ صرف اور مزید تشدد کو جنم دیتا ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.